اور یہ صرف ایک عقیدے کی بات نہیں ہے کہ جو دماغ کے کسی خانے میں رہے. حکم ہے قل، کہو، اعلان کرو، برملا اس کا اظہار کرو کہ اللہ شہنشاہ کائنات ہے. تم جب اپنی زبان سے کہتے ہو میرے ملک کا وزیر اعظم فلاں ہے اور صوبے کا وزیر اعلیٰ فلاں ہے، تم جب عہدوں کو دیکھتے ہو، تم جب انسانوں کو دیکھتے ہو، تم جب اقتدار کو دیکھتے ہو، تم جب پارلیمنٹ کے دیکھتے ہو، تم سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ اور سول کورٹ کو دیکھتے ہو، تم تھانے کو دیکھتے ہو، تم پولیس اور فوج کو دیکھتے ہو، اور جب تمہاری نگاہیں ان مظاہر میں الجھ جاتی ہیں تو تم مشرک بن جاتے ہو. تمہارے دل کے اندر سے اللہ کا یقین نکل جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے یقین کے ساتھ ساتھ یہ یقین ضروری ہے کہ حاکم وہی ہے. ان الحکم الا للہ امر الا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القیم. حکمرانی صرف اللہ کی ہے، فیصلہ صرف اللہ کا ہے. کسی کو حق نہیں فیصلے کا، کسی کو حق نہیں حکومت کا. امر اللہ تعبدوا الا اياه، اس کا حکم ہے کہ اس کی بندگی کے علاوہ کسی اور کی بندگی مت کرو. یہ ہے وہ اسلام جس کا کلمہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ. کوئی معبود نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی آقا نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی دیوتا نہیں، کوئی دیوی نہیں، کوئی بھگوان نہیں، کوئی لارڈ نہیں، کوئی گاڈ نہیں، کوئی نہیں ہے جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت اور طاقت ہو الا اللہ، سوائے اللہ کے. وہ اللہ ہے. ہندو اس کو پرمیشور کہتے ہیں، عیسائی اس کو لارڈ یا گاڈ کہتے ہیں، یہودی اس کو الوہیم یا کچھ یہوہ کہتے ہیں، مختلف ناموں سے اس کو پکارتے ہیں. وہ وحدہ لا شریک لہ ہے. اس کا حکم ہے کہ بولو، گونگے بہرے مت رہو، کہو قل هو اللہ احد، کہو کہ وہ اللہ ایک، اللہ الصمد، وہ اللہ بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں. لم یلد ولم یولد، کوئی اس کا بیٹا نہیں ہے. عیسیٰ مسیح اس کے بیٹے نہیں، عزیر اس کے بیٹے نہیں، کوئی اس کا بیٹا نہیں، نہ کوئی اس کا باپ ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی اس کے برابر نہیں، کوئی ہمسر نہیں، کوئی حریف نہیں، کوئی مقابل نہیں. یہ لا الہ الا اللہ ہے. اس لا الہ الا اللہ کو صرف خانقاہ کا ذکر بنا دیا کہ ایک صوفی لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگا رہا ہے، اس کا دل پاک ہوگا یا نہیں ہوگا یہ تو نتیجہ بتائے گا. لیکن یہ کلمہ ایسا تھا کہ اس کی صدا ہر چہار طرف لگانی تھی. نبی پاک علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر جب آپ کے سامنے مشرک تھے، کافر تھے، ملحد تھے، دہریے تھے، چند مسلمان تھے، باقی سب کے سب غیر مسلم تھے، آپ نے ان کو اکٹھا کیا تھا، ایک صدا لگائی تھی، یا صباحا، صبح، خطرناک صبح. لوگ جب اکٹھا ہو گئے، اپنے اپنے گھروں سے نکل آئے، عورتیں چھتوں پہ چڑھ گئیں، ہر طرف سے یہ منظر دیکھا جا رہا تھا. تو نبی پاک علیہ السلام کہہ رہے تھے، اے لوگوں، اگر میں یہ بتاؤں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر تیار کھڑا ہے جو تم پر حملہ آور ہوا چاہتا ہے، مانو گے؟ سب لوگوں نے کہا مانیں گے، کیونکہ آپ سچے ہیں، آپ امین ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. جب آپ نے ان سے یہ اقرار لے لیا تو فرمایا، انی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، میں تمہیں آگاہ کرنے آیا ہوں، خبردار کرنے آیا ہوں کہ ایک سخت عذاب سامنے کھڑا ہوا ہے. اس عذاب سے بچنے کا ایک راستہ ہے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگوں، کہو، اس کو کہو کہ ایشور کے علاوہ کوئی خدا نہیں، پرمیشور کے علاوہ کوئی خدا نہیں، لارڈ کے علاوہ کوئی مالک نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی صاحب اقتدار نہیں ہے. اس کو مانو گے تبھی کامیاب ہوگے. یہ بات آپ نے مدرسے میں نہیں کہی تھی، خانقاہ میں نہیں کہی تھی، اس طرح کے جلسوں میں نہیں کہی تھی. یہ بات کہی تھی، آپ یوں سمجھیے تھوڑی دیر کے لیے متھرا میں کہی تھی، وارانسی میں کہی تھی، اجودھیا میں کہی تھی، جہاں بھیڑ تھی مشرکوں کی وہاں کہی تھی.
یہ ہے نبی کی سنت، یہ ہے نبی کا طریقہ، یہ ہے اسلام کی دعوت کا آغاز۔ مسلمانوں نے اس ملک میں، مسلمانوں کے بڑوں نے جو مولوی، ملا، صوفی، مفتی، قاضی کہلاتے ہیں، ان سب نے اسلام کو بند کر دیا ڈربے میں، چار دیواری میں، مسجد و مدرسے و خانقاہ میں۔ نبی پاک علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں تمام غیر مسلموں کے سامنے اس کلمے کی للکار سنائی تھی۔ جس دن ہندوستان میں جہاں مکے کی فضا پھر سے قائم ہو گئی ہے، مدینے کی فضا تھی لیکن مکے کی فضا پھر سے قائم ہو گئی ہے، جب تک یہاں کی صفا کی پہاڑی، ہمالیہ کی چوٹی پہ چڑھ کے بولو، یا کسی بلند عمارت سے بولو، یا ٹاور سے بولو، یا کسی بلند ترین جگہ سے بولو جہاں تمہارے سامنے ہندو کھڑے ہوں، جینی کھڑے ہوں، بدھسٹ کھڑے ہوں، ہر طرح کے طبقے کے لوگ کھڑے ہوں، جہاں وہ سب موجود ہوں، جب ان سے کہو گے کہ پرمیشور کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں ہوگی، وہ ایک ایشور ہے جس نے پیدا کیا، وہی مالک ہے، وہی روزی روٹی دیتا ہے، اسی کے ہاتھ میں سارا اقتدار ہے، اس کو جب تک مانو گے نہیں تم کامیاب نہیں ہوگے۔ جب تک یہ صدا نہیں لگائی جائے گی، دلی میں نہیں لگائی جائے گی، اور آپ کے مظفر نگر میں اور لکھنؤ، بمبئی اور کلکتے اور مدراس اور شہر شہر اور قریے قریے میں یہ صدا نہیں لگائی جائے گی، تو امید مت لگاؤ، یہ بس سمجھو کہ سدبھاونا کے جلسوں سے تم کامیابی حاصل کر لو گے، یہ مت سمجھو کہ تصنع سے، تکلف سے، بناوٹ سے، دکھاوے سے، نمائش سے کامیابی تمہیں حاصل ہوگی، ہرگز ہرگز نہیں ہوگی۔ ایک طرف یہ بات یاد رکھو، یہ اسلام کسی قوم کا مذہب نہیں ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین، دھرم، ریلیجن اللہ کے نزدیک صرف سبمیشن ٹو دی ول آف گاڈ ہے۔ اسلام کے معنی وہ نہیں جو تم نے سمجھ رکھے ہیں کہ بھینس کو پٹخو، گلا کاٹو، گوشت کھاؤ، قورمہ کھاؤ، بریانی کھاؤ۔ یہ اسلام کی یہ پہچان نہیں، یہ علامتیں نہیں ہیں، یہ تو تم نے صرف ظاہر داری اختیار کر رکھی ہے۔ اصل جو دعوت تھی اس دعوت کو کنارے ڈال دیا ہے، جس کی وجہ سے تمہیں ذلیل ہونا پڑا۔ آج تم سچر کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق شودروں سے بدتر ہو، اپنی اپنی جگہ پر بڑے شیر بنے ہوئے ہو، اپنی اپنی جگہ پر بڑے جگاجڑی ہو، بڑے دولت مند ہو، بڑے سیٹ ہو، بڑے چنی و چنا ہو، لیکن مجموعی طور پر تم ملت اور امت کی سطح پر شودروں سے بدتر ہو۔ یہ صورتحال اس لیے پیدا ہوئی کہ نبی پاک علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں جس طرح سے اس دین برحق کو پیش کیا تھا، اور یہ بتایا تھا، سب کو بتایا تھا، صرف ایک قوم کو نہیں، کہ یہی دین ہے، یہ دین ہے ایشور کا، یہ لارڈ کا، یہ اللہ کا دین ہے جو ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی ساجی نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے، کوئی دیوتا نہیں، کوئی دیوی نہیں، کوئی بت نہیں، کوئی مورتی نہیں، کوئی قبر نہیں، اور کوئی بھی تماشا نہیں، کوئی مزار نہیں، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، جو کچھ ہوتا ہے صرف اللہ سے ہوتا ہے۔ جب یہ بتایا جائے گا اور دنیا کی تمام قوموں کے سامنے یہ بات رکھی جائے گی، اور یہ بتایا جائے گا کہ ہم جس نبی کو مان رہے ہیں وہ بین الاقوامی نبی ہے، وہ عالمی نبی ہے، وہ انٹرنیشنل نبی ہے، وہ عیسائیوں کے، یہودیوں کے، ہندوؤں کے، جینیوں، بدھسٹوں کے، چینیوں کے، جاپانیوں کے، روسیوں کے، سب کے وہی اور صرف وہی نبی ہے۔ جب تک یہ نہیں بتاؤ گے، اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے دنیا کی تمام زبانوں میں بات کہنی پڑے گی، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر اس کی قوم کی زبان میں، تاکہ وہ بات کھول کھول کر بیان کر دے، کوئی بھی پیچیدگی اور الجھن باقی نہ رہے، لوگ حق کو پوری طرح سمجھ لیں۔ آج مجھے بتاؤ کہ جو بھی تمہارے ہندو بھائی تمہارے علاقے میں رہتے ہیں، دور دراز رہتے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ اسلام کیا ہے؟ وہ سمجھ رہے ہیں کہ قرآن کیا ہے؟ وہ سمجھ رہے ہیں کہ شریعت کیا ہے؟ کیا سمجھ رہے ہیں؟ اگر وہ سمجھتے اور پھر ضد اور عناد میں نہ مانتے، خدا کی قسم ان پر خدا کا عذاب آتا۔
لیکن وہ نہیں سمجھ رہے ہیں، اور اللہ کا کہنا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم اس وقت تک کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے جب تک کہ رسول نہ بھیج دیں۔ تو جب آخری نبی آ گئے اور اب رسول بھیجنے کا سلسلہ بند ہو گیا، تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک نبی کا نمائندہ، نبی کا وارث اور نبی کی ترجمانی کرنے والا دنیا کی تمام اقوام کے سامنے حق کو واضح ان کی زبان میں نہیں کر دے گا، اس وقت تک نبی کا کام نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت بنائے گئے ہو فخر کے لیے نہیں، شیخی کے لیے نہیں، اپنی عزت کے مظاہرے کے لیے نہیں، اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو چونکہ تمہیں تمام انسانوں کے لیے برپا کیا گیا ہے۔ اگر تم تمام انسانوں کے درمیان دعوت کا کام کر رہے ہو، اسلام کا تعارف کرا رہے ہو، تو تم بہترین امت ہو، اور اگر اسلام کو اپنے گھر میں رکھ رہے ہو اور غیروں کو نہیں بتا رہے ہو تو تم بدترین امت ہو۔ اور تمہارا کام کیا ہے؟ تمہارا کام ہے تأمرون بالمعروف، بھلائی کی بات کہو، حق کی بات کہو، سچی بات کہو، ڈنکے کی چوٹ پر کہو، کھل کر کہو، بغیر لجلجاہٹ کے کہو، بغیر ہچکچاہٹ کے کہو، حاکم سے کہو، محکوم سے کہو، پارلیمنٹیرین سے کہو، ججز سے کہو، پولیس سے کہو، فوجیوں سے کہو، تمام انسانوں تک بات پہنچاؤ، سچی بات پہنچاؤ۔ جس دن تم یہ کام کرو گے سب بیدار ہو جائیں گے۔